ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبور پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے وہ ہے کہ جن کے جنتی ہونے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی خوش بختی اور ان کی سعادتوں کے کیا ہی کہنے کہ جن کے جنتی ہونے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے، ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ جو انشاءاللہ جنت کے ضامن بننے والے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلا قدم خود اٹھاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، جس طرح کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ تم جانتے ہو، اتدری، آپ کے علم میں ہے، آپ کو پتہ ہے، ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کا حق جو میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ جب ہم وہ حق ادا کریں گے تو پھر اللہ کل ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ اللہ یشرک بہ شیئا، انسان کو پیدا اس رب نے کیا، اس کا خالق وہ، یہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود دے دیا۔ یہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، اللہ نے اس کے وہاں پہ سارے اسباب مہیا کیے اس کی زندگی کے۔ یہ دنیا میں آیا، اللہ نے پھر اس کی زندگی گزارنے کے سارے اسباب اور وہ وسائل مہیا کر دیے۔ وہ خالق اس کا، وہ مالک اس کا، وہ رازق اس کا، وہ داتا اس کا، وہ گنج بخش اس کا، وہ غوث اعظم اس کا، وہ ہر طرح کی انسان کو ہلکی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو میرا رب تعالی جانتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف بھی پھر وہی دور بھی کرتا ہے۔ پھر تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں جب انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور آتی بھی صرف اس لیے ہیں کہ انسان تو راستے سے ہٹ رہا ہے، تو بھول رہا ہے، اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اس کو ٹھوکر لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ بندے پلٹا، تو غلط راستے کی طرف چل پڑا ہے، پھر وہ بندہ پلٹ آتا ہے رب تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی نعمتیں اس کو دے دیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں، کبھی شرک نہ کریں۔ اور جب انسان شرک سے بری ہو کے، شرک سے پاک ہو کے زندگی گزارتا ہے تو پھر حق العباد علی اللہ، پھر بندوں پہ اللہ کا جو حق ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص یہ گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور وہ کلمت اللہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے روح اللہ ہونے، والجنت حق والنار حق، جنت کا برحق ہونا، جہنم کا برحق ہونا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ ایسے شخص کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے علی ما کان من العمل۔ دنیا کے اندر کتنے ہی اس سے خطائیں ہوئیں، کتنے ہی گناہ سرزد ہو گئے تھے، کتنی ہی دفعہ وہ نافرمانیاں اور معصیتیں کر بیٹھا تھا، بغاوت اور سرکشی کر بیٹھا تھا، اللہ کی معصیت کے اندر چلا جاتا تھا، لیکن پھر پلٹ آتا تھا، پھر اللہ سے تائب بھی ہو جاتا تھا، ساری زندگی اس نے شرک نہیں کیا، تو پھر اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے یہ بات عرض کی کہ پہلا قدم انسان کو اٹھانا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اوفوا بالعہد، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، تم میرے وعدے کو پورا کر دو، میں تمہارا وعدہ پورا کر دوں گا۔ جنت ہمارے لیے بنائی اللہ نے، مومنین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے والے۔ لیکن پہلے اللہ نے جو وعدہ لیا ہم سے، میری اور آپ کی ارواح کو اللہ نے جب جمع کیا تھا تو اللہ نے ارواح سے یہ وعدہ لے لیا کہ میں زمین پہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجوں گا، تم میرے اوپر ایمان رکھو گے اور ان پہ ایمان رکھو گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس کی طرف پہلا قدم میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے۔ ہم پہلا قدم اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وعدہ ہے۔ اوپر والا اسپیکر چل تو نہیں رہا؟ تو وہ اعمال کی جن کے جنتی ہونے کی ضمانت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پہلا عمل کہ شرک کے علاوہ جیسے بھی اعمال ہوں گے، ہاں ان کو اپنے گناہوں کی سزا اور معصیت کی سزا ضرور ملے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ جنت میں داخل۔ تو جو شرک سے بری ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا۔ دوسرا خوش نصیب جس کو اللہ نے ان تین چیزوں سے محفوظ کر لیا، کبر، غرور، تکبر، گھمنڈ، اور دوسرا قرض، اور تیسرا خیانت، یہ تین چیزیں اگر اس کے اندر نہیں پائی گئی، تین چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ، الکبر والدین والغلول، کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو اس نے بچا کے رکھا تھا، بری تھا وہ ان تین چیزوں سے۔ پہلی چیز تکبر، کبھی اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا، عاجز اور انکسارے والی زندگی گزارتا ہے۔ اور جو انسان عاجز بن جاتا ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دے دیتے ہیں، اللہ اس کو بلندیاں دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کے کہنے والا کہہ دیتا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، کوئی آ کے گلے میں چادر ڈال کے چادر کو کھینچتا ہے اور گردن پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، اس قدر بے ادبی سے پیش آتے تھے۔ لیکن کیا مجال کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ تیوریاں چڑھی،
یہ عاجزی اور انکساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر موجود تھی۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر، اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور کوئی چھوٹا سا سوراخ اور وہاں سے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں، آپ نگاہیں دوڑائیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں، اس کے برابر بھی اگر تکبر انسان کے اندر آ گیا تو برباد ہو گیا وہ شخص۔ اللہ کہتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر، اور تکبر جچتا بھی اسی کو ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جو قادر مطلق ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انسان ذرا سی ٹھوکر لگے اور ہو گیا، سر کو درد ہوا اور بیچارہ پکڑ کے بیٹھا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے معالج اپنے، یہ کیسے تکبر اس کو لائق؟ تو پہلی چیز تکبر سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا۔ دوسری الدین، قرض۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید اللہ نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن قرض اگر اس نے بھی کسی کا دینا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، وہ نہیں بچتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے، پوچھتے اس کے اوپر کسی کا کوئی قرض ہے، اگر تو بتلایا جاتا کہ قرض اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو فوراً پیچھے ہٹتے اور کہتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ نماز جنازہ تم پڑھ دو، میں نہیں پڑھانے والا۔ اگر کوئی ذمہ داری اٹھاتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آپ علیہ السلام پیچھے ہٹے اور کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضمانت اٹھاتا ہوں، میں ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا میرے صحابی آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ قرض آپ نے ادا کر دیا؟ صحابی کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ قرض ادا کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تو نے اس کی جان کو، وہ جو گروی رکھی ہوئی تھی، اب تو نے اس کو آزاد کیا ہے۔ تو قرض کسی صورت میں معاف نہیں ہونے والا۔ اور تیسرا خیانت۔ خیانت شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس رکھے امانت والا اور ہم اس میں خیانت کریں، نہیں۔ میری ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے اور میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کی سیلری لیتا ہوں، میری تنخواہ 8 گھنٹے ڈیوٹی میری مقرر ہے، اور میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے حاضری لگا کے اپنا رجسٹر پر کر کے آ جاتا ہوں، تو میں کیا سمجھتا ہوں میں امین ہوں؟ بہت بڑا خائن۔ اگر کسی کالج کا لیکچرار اور کسی یونیورسٹی کا پروفیسر اور کسی اسکول کا ٹیچر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی دیانت سے کام کر رہا ہوں، وہ تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتا ہے اور ڈیوٹی 2 گھنٹے دیتا ہے یا 1 گھنٹہ دیتا ہے، یا ہفتے میں 4 دن گھر رہ کے اپنی حاضریاں وہاں پہ لگوا رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ جو چیز اللہ نے آپ کو سپرد کر دیا اور آپ اس میں اس کا حق پورا نہیں ادا کر رہے، یہ آپ خیانت کر رہے۔ تو 3 چیزیں اس سے ہم اگر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص ان 3 چیزوں سے بری ہوا، 3 چیزیں اس کے اندر نہ ہوئی تو وہ کل جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ تیسرا پوائنٹ کہ آپ حق پہ ہیں، حق آپ کا بنتا ہے، لیکن فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، آپ اپنے حق کو چھوڑ دیتے۔ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دینے والا شخص، اللہ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا۔ وہ اس وجہ سے نہیں جھگڑتا کہ جھگڑا پڑ رہا ہے، یہ حق سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ جھگڑا پڑ گیا ہے اور یہ فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا،
اور کہیں نوبت آگے تک نہ پہنچ جائے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ان کا نہ حق پہ تھا، حق اسی کا بنتا تھا، سچا تھا وہ، لیکن جھگڑا پڑ گیا، یہ فتنہ اور فساد کھڑا ہو گیا ہے، وہ حق سے پیچھے ہو جاتا ہے، سچ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے گھر کا ضامن ہوں، کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ شخص کل اللہ تبارک و تعالی جنت کے کنارے پہ اس کو ایک گھر دے دے۔ اللہ۔ اور وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے درمیان میں ایسے شخص کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری تو یہ عادت ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں میں مذاق ہی کر رہا تھا، میں کون سا سیریس تھا، نہ جانے کتنے جھوٹ بول کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مذاق کر رہا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان میں ایسے شخص کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی یہ زیب نہیں اور مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ مومن سچا اور سچا ہوتا ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، فرمایا ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کے درمیان میں ایسے شخص کے لیے گھر کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ جو جھوٹ کو چھوڑتا ہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اللہ، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق، جن کے ساتھ 10 منٹ آپ بیٹھ کے آئیں وہ آپ کے اخلاق کو یاد کریں بعد میں۔ ایسا نہیں کہ جہاں سے آپ گزریں ہر آدمی پناہ مانگے کہ یہ چلا ہی جائے تو اچھا ہے، ایسے اعلیٰ کردار اور اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں تو پھر گھر کہاں ملنے والا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جنت کے بلند ترین درجے، اور جنت میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو لے کے جنت میں جانے والی ہے وہ اچھا اخلاق اور اللہ کا ڈر، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اپنے اخلاق پہ محنت کر لیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں اور درست کر لیں۔ چوتھا پوائنٹ کہ جس کے اندر یہ 6 خصلتیں اور 6 صفات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور مسند احمد کی حدیث، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی گارنٹی آپ دے دو، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی گارنٹی آپ دے دو، جنت کی گارنٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو۔ کون سی؟ اصدقوا اذا حدثتم، وعدہ کر لو، بات کریں گے تو سچ بولیں گے، بس کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو گے، جب بھی کہیں پہ بیٹھے ہو، گفتگو کر رہے ہو، ہمیشہ سچی بات کہو۔ دوسرا اذا وعدتم ادوا، وعدہ کرو گے تو وعدے کو پورا بھی کرو گے۔ تیسرا اذا اؤتمنتم، جب آپ کو امانت دی جائے گی تو آپ کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے۔ واحفظوا فروجکم، چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ پانچویں غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو گے، آپ کی نگاہوں سے کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ وکفوا ایدیکم، اور چھٹی چیز آپ کے ہاتھ سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ 6 چیزیں ہم اپنا لیں اور ضمانت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں، گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں۔ کون سی زبان ہے کہ جس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا؟ یہ اس زبان سے گارنٹیاں مل رہی ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں۔
اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ایک اور حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کہی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ آج روزے کی حالت میں کس نے دن کیا ہے؟ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ آج جنازہ میں نے پڑھا ہے۔ پھر من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ ومن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو، روزہ بھی رکھا، بیمار کی تیمارداری بھی کی، جنازہ بھی پڑھا ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، مجتمعن فی امرئ، کسی بھی انسان کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک اور ضمانت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو یہ گوشت کے جو جبڑے اس کے درمیان گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، اس کی ضمانت مجھے دے دے، اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان 2 چیزوں پہ کنٹرول وہ رکھے گا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان اور یقین ہے وہ یا تو اپنی زبان سے اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ کچھ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ساتواں عمل کہ جس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ ہے کہ جو شخص اللہ سے جنت کا بار بار سوال کرتا ہے، جنت کا بار بار سوال کرتا ہے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جنت کا سوال کر رہا ہے، اللہ جنت الفردوس میں داخلہ دے دے، اللہ جنت الفردوس میں داخلہ دے دے، اللہ جنت الفردوس میں داخلہ دے دے، یہ دعائیں مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قالت الجنہ، جنت اللہ کو کہہ دیتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ یہ تیرا بندہ تو اسے تیری جنت کا سوال کر رہا ہے، میں جنت اس کی سفارش کرتی ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک نماز کا سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک جہنم سے پناہ نہیں مانگ لیتے تھے۔ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، آگ سے پناہ مانگتا ہے، قالت النار، جہنم بھی کہہ دیتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ یہ تیرا بندہ تو اسے جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ تو اس کو پناہ دے۔ یہ جنت اور جہنم اس شخص کے حق میں سفارش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 8واں عمل، اور وہ ہے السلام علیکم کو عام کرنا۔ گھر میں جاتے ہیں السلام علیکم، گھر سے باہر نکل رہے ہیں السلام علیکم، مسجد میں آ رہے ہیں السلام علیکم، مسجد سے جا رہے ہیں السلام علیکم،
راستے میں کوئی مل رہا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، جس درجے کا بھی ہے، السلام علیکم کہہ دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشوا السلام وَأَتِ بِالْكَلَامِ وَصِلِ الْأَرْحَامِ، کہ السلام علیکم کو عام کر دو اور گفتگو اچھی کرو، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم رکھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَقُمِ اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تو اٹھ جایا کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جایا کر۔ یہ 4 اعمال آپ کر لیں، تدخل الجنت بالسلام، بڑے امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دیں گے۔ نما عمل، وہ خوش نصیب جو بغیر حساب و کتاب اللہ کی جنت کے مہمان بننے والے، کوئی حساب و کتاب نہیں، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ میں اور آپ یا کائنات کا کوئی بھی شخص وہ اللہ کو حساب دینے کے لائق نہیں ہے، اس لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوکش فقد خاب وخسر، جس سے پوچھ لیا گیا، جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا، فقد خاب وخسر، وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ کون جواب دے سکتا ہے؟ ایک نماز بھی چھوڑی اور اللہ نے پوچھ لیا بندے یہ تو نے نماز کیوں چھوڑی تھی، کیا جواب ہوگا میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا جواب ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دکانداری میں مصروف، میں اپنے آفس میں مصروف، میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف، میں اپنے دنیاوی امور کے اندر مشغول اور مصروف، اور ایک نماز بھی چھوڑ دی اور اللہ نے پوچھ لیا بندے تو نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ 24 گھنٹے میں صرف 5 نماز، 24 گھنٹے میں صرف 5 نماز، زیادہ سے زیادہ 50 منٹ، ہر نماز پہ 10 منٹ لگا، 24 گھنٹے میں سے صرف 50 منٹ نکال لے۔ اگر یہ بھی نہیں نکلتے اور ایک بھی نماز چھوڑ دی اور اللہ نے کل پوچھ لیا تو میرے پاس اور آپ کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ يدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے۔ ومن ہم یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں؟ قال لا يسترقون، دم کا مطالبہ نہیں کرتے کسی سے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی درد کسی جگہ پہ ہے، خود اپنے آپ کو تو دم کر لیتے ہیں، کسی سے نہیں کہتے کہ مجھے دم کر دو۔ ولا يتطيرون، بدشگونی نہیں، آج راستے میں وہ مل گیا میرا کام نہیں ہوگا، آج صبح صبح تو ادھار واپس کرنے آ گیا، ادھار لینے آ گیا، سارا دن ادھار چلے گا، تو سامان واپس کرنے آئے گا، سارا دن میرے پاس سامان واپس ہی ہوتا رہے گا، آج راستے میں گزرے تو یہ کالی بلی آ گئی، آج کام نہیں ہوگا، اس طرح کی بدشگونیاں نہیں لیتا۔ ولا یکتوون، اس وقت عرب کے اندر یہ طریقہ علاج تھا، کوئی عضو کٹ جاتا تھا، تیر تلوار کا دور تھا، تلوار لگی اور کوئی عضو کٹ گیا ہے تو آگے سے داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغا جاتا تھا، گرم آگ لگائی جاتی تھی اور وہ عضو کو ملا دیا جاتا تھا خون روکنے کے لیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ داغ نہیں لگواتے، وہ علی ربہم یتوکلون، اور چوتھا عمل اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، رب پہ یقین رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ 10واں عمل ہے صف میں خالی جگہ کو پر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ وبنى له بیتا فی الجنہ، جو صف میں خالی جگہ تھی اس کو اس نے آ کے پر کر دیا۔ ہماری عادت ہے ہم مل کے کھڑے ہوتے ہی نہیں، ہم وہ جان بوجھ کے خلا چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس خلا کو جو پر کرتا ہے، مجال ہے ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں، نہیں ملانا۔ واللہ عالم کیا اس سے ہمیں کوئی دماغ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بس جیسے مرضی کہہ لیں، ہم نے پکا تہیہ کیا ہوا کہ نہیں ملانا پاؤں بس۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من سد فرجۃ، جو اس کو پر کر دیتا ہے، اس خلا کو بھر دیتا ہے، رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ ایک تو اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور وبنى له بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے اللہ ایک گھر بنا دیتے ہیں۔
کتنا عمل آسان عمل ہے. نماز پڑھنے آئے ہیں, صف میں کوئی جگہ خالی پڑی ہے, وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. کوئی لازمی ہے کہ آپ فاصلہ چھوڑ کے ہی کھڑے ہوں, کہ آپ دور دور ہی کھڑے ہوں. تبھی تو کہا تھا اس نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں بھی اگر آپ کے اذہان میں وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیسے کپڑے پہن کے کھڑا ہے اور یہ کیسا میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا, وہ ادھر تھوڑا کھڑا ہو گیا, پھر وہی امتیاز تو آپ نے باقی رکھا ہوا ہے. پھر جو یہ نماز امتیاز کو مٹانے کے لیے ہے وہ تو ختم, وہیں پہ بات ہے. ایسے کریں جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نلزق منقبہ بمنکبہ, ہم کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا, جب کھڑے ہوتے تھے پیچھے منہ کر کے کہتے تھے تراسو واعتدلوا, میرے صحابہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے؟ ایسی دیوار بنتی ہے, ایک اینٹ یہاں پہ رکھ دو, ایک یہاں پہ رکھ دو, درمیان میں چھوڑ دو, یہ دیوار بن جائے گی سیسا پلائی ہوئی؟ نہیں, جڑ جائیں آپس پاؤں کے ساتھ, ایسے پاؤں ملائیں کہ واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی. اور اگلا عمل ہے, جو شخص 12 رکعتیں اور دوسری حدیث میں 10 رکعتیں ہیں, جو شخص اس پہ دوام کرتا ہے. 2 صبح کی سنتیں, ظہر سے پہلے 4 بھی ہیں اور 2 بھی ہیں, اور ظہر کے بعد 2 8, اور پھر مغرب کے بعد 2 10, اور عشاء کے بعد 2 12. یہ 12 رکعتوں پہ ہمیشگی کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں. اور اگلا عمل ہے یتیم کی کفالت کرنے والا. انا وکافل الیتیم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ 2 انگلیاں ملائیں اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر دیں, کل اس طرح وہ میرے ساتھ ہو. کتنی بڑی سعادت ہے اور کیا خوش نصیبی ہے ایسے شخص کی, کیا خوش بختی کے کہنے اس کے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے, اور کیسے ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لے. کسی یتیم بچی کی, کسی یتیم بچے کی, اپنے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, محلے میں, کہیں پہ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی ایسا یتیم بچہ ہے, اس کی کفالت. اپنے 4 بچے پال رہے ہیں, ایک بچہ اس کی کفالت لے لیں اپنے ذمے. اور آخری عمل اذا صلت المرأة خمسها, عموماً عورتیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہر فضیلت مرد کے لیے ہی ہے, عورتوں کے لیے تو کوئی فضیلت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت 5 نمازیں ادا کرے, رمضان المبارک کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت بجا لائے, تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. یہ 4-5 عمل وہ کر لے, کل جنت کا جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہتی ہے وہ. نمازیں 5 پڑھنی ہے, اس نے نہیں چھوڑنی, نمازوں کی پابند ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اور اطاعت بعلہا, اپنے خامد کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت. یہ 4 عمل کر لے, کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے, 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی ہو جائے. اللہ ہم سب کو ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلی ہوئی ضمانت ہے وہ میری اور آپ کی بھی ضمانت بن جائے. وما علی الا البلاغ.